بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 7 رمضان المبارک 9 نیوز چینل سے سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ہمارے مہمان جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب۔ 7 رمضان المبارک یوم وصال سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے بھی نسبت رکھتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں شامل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، گھرانہ اور قرابت داروں کی عظمت اور شان اور پھر محبت، اس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے۔ خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنے گھرانے کی عظمت اور شان کو اجاگر بھی فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو، تمام مؤمنین کو اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ محبت کرنے کا حکم بھی دیا۔ تو جب ہم سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ہستی محبت کرنے والی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے اور اپنی والدہ محترمہ کی طرح ان کا ادب اور احترام اور ان سے رویہ بھی اختیار فرماتے، حتیٰ کہ اس سارے گھرانے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلوز ریلیشن ہے، قریبی تعلق ہے، اور یہ گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے والے گھرانوں میں سے ایک گھرانہ ہے۔ تو یوں ان ہستی کا یعنی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، ان کا بہت مقام ہے، صحابیت کا بھی اعلیٰ درجہ اور شرف پایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی محبت کا تعلق رہا۔ تو اس حوالے سے آج ان کے خوبصورت تذکار پاک جو ہیں وہ کیے جائیں گے، اور مقام اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان کی عظمت اور رفعت اور شان کا تذکرہ ہوگا۔ اس حوالے سے میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ مقام اہل بیت اطہار علیہ السلام اور پھر سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مأوانا و ملجانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ بہت شکریہ محترم محمد لقمان رضا صاحب، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک خوبصورت پروگرام میں آپ نے مجھے دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت عطا فرمائے۔ مرحبا۔ آج 7 رمضان المبارک کی پاکیزہ گھڑیاں ہیں، بابرکت لمحات ہیں، اور ہم جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، جس ہستی کا بطور خاص ابھی اس پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں، ان کا تعلق اسلام کی ابتدائی خواتین میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نبی اکرم نور مجسم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری چچی جان ہیں، اور آپ مولا مرتضیٰ مشکل کشا حاجت روا حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی والدہ محترمہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ سردار قریش کلید بردار کعبہ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام آپ کی جو ہیں اہلیہ محترمہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ کئی نسبتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کو عزت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو جو اعزازات نصیب ہوئے، ان میں سب سے پہلا اعزاز یہ ہے کہ آپ نے خواتین میں دوسرے نمبر پہ اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے نمبر پہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ طیبہ طاہرہ زکیہ حضرت سیدہ خاتون جنت بی فاطمۃ الزہرا کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ اور سبحان آپ کے اللہ۔ بعد جس ہستی نے خواتین میں اسلام قبول کیا
تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حوالے سے آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے اولین اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی دوسری جو فضیلت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس خواتین اسلام حاضر ہوتی ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہیں، جی تو ان کو آپ بیعت کریں اس بات پہ کہ وہ گناہ نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، گناہوں کا ارتکاب نہیں کریں گی۔ تو بہت ساری خواتین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا، تو ان عہد کرنے والی خواتین میں پہلے نمبر پر جو شخصیت تھیں وہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ دور تھا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ امیر المؤمنین ام المؤمنین آپ کا جو وصال پر منال ہو چکا تھا، تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا شجرہ نسب ہاشم پر پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عزت بھی دی، شہرت بھی دی، خاندانی سرداری بھی عطا کی، دولت سے بھی نوازا، اور ساتھ ساتھ وہ اولاد عطا کی کہ جس اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے منتخب کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ بنو ہاشم کے عظیم گھرانے جی، عظیم گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان کے 4 بیٹے تھے، جن میں طالب، عقیل، جعفر اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو 3 شہزادے تھے، انہوں نے نبی عقیل، جعفر اور علی، انہوں نے دین اسلام کے لیے وہ گراں قدر خدمات سر انجام دیں جی کہ اللہ تبارک و تعالی رہتی دنیا تک ان کا نام بھی سربلند رکھے گا۔ سبحان اور اللہ۔ حضرت جعفر جو تھے، ان کو تو خطیب الاسلام کا لقب ملا ہے جی کہ انہوں نے جس طریقے سے اسلام کو پریزنٹ کیا، جس طریقے سے اسلام کو پیش کیا، جی تو یہ حضرت جعفر طیار ان کو بڑی عزت اور نصرت کی وقار سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت نجاشی کے دربار میں یہ گئے، جی جی انہوں نے جس انداز سے اسلام کا اور سرکار کا تعارف کروایا، جی تو نجاشی کا اسلام قبول کرنا در حقیقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو خطیب الاسلام بھی خطیب کہا گیا۔ الاسلام آپ کو کہا گیا، اور وہاں پر آپ نے سورہ مریم کی وہ آیات آیات بینات بینات کی، تلاوت کی۔ حتیٰ کہ وہ کفار تو یہ چاہتے تھے کہ کہیں خلش ہو، جی جی، وہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان سے پوچھیے، ان کے عقائد کیا ہیں۔ بالکل بالکل۔ بہرحال اہل بیت اطہار علیہ السلام اور خصوصاً بنو ہاشم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہاشمی ہیں، تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے بھی اپنی گواہی پیش کی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمین و آسمان کے گوشے گوشے میں، کونے کونے میں پھرا ہوں، گھوما ہوں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کوئی ہستی میں نے نہیں دیکھی، اور آپ کے گھرانے بنو ہاشم سے بڑھ کر کوئی گھرانہ نہیں سبحان دیکھا۔ اللہ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے کی عظمت اور شان ہے۔ اور چونکہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نسبت ہے اور ادھر بنو ہاشم سے سبحان بھی اللہ۔ نسبت ہے۔ اور میں آپ کے پہلے سوال کا دوسرا جو حصہ ہے اس جی کی جی طرف آنا چاہتا ہوں جی ضرور۔ کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں، یہ خاندان اہل بیت کی وہ چشم و چراغ ہیں، جی وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے ہر مقام پر نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت کی، وہ عظمت کی۔ یاد رکھنا کہ جیسے ہے نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ بڑی خوبصورت بات حضور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو در حقیقت یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ خاندان ہے جی جس خاندان کا ایک ایک بچہ بھی استعارہ نور ہے، بے شک مرکز نور ہے، بے شک، مصدر نور ہے، سبحان منبع اللہ، نور ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ان کو اللہ نے وہ عزتیں عطا کی، دنیا کی ساری نصرتیں، دنیا کی ساری عزتیں، بے شک، دنیا کے سارے وقار ان کے سر کا تاج ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جی خاندان اہل بیت کا چونکہ، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ میرا خاندان، جی میری خاندان کی محبت جن دلوں میں ہوگی وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے لیے منتخب فرما سبحان دے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو آج حضرت فاطمہ بنت اسد کا یوم وصال ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، جی جو ان کی محبت تھی، جی وہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام بچوں کے ساتھ جب بچپن میں تھے جی تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے، سبحان تو اللہ۔ حضور شرمیلی مزاج کے تھے، تھوڑا کھانا تناول فرماتے۔ حیا تبا، جی، حیا، اعلیٰ درجے کا حیا اللہ تعالیٰ نے سبحان عطا اللہ۔ کیا، لیکن مکمل ایک شخصیت کے طور پر جیسے ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نے محسوس کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم کھانا تناول فرماتے ہیں، جی تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو دوسرے بچے ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ کھانے کو مل جائے، سبحان ان اللہ، کو سبحان میں اللہ۔ اپنے لیے کم کھاؤں۔ یعنی تو بچپن میں بھی لوگوں کا خیال ہے، اثار فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سمجھدار سمجھ گئیں، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سارے بچے کھانا اکٹھا کھائیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کھانا دے دیا کرتی۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا، سرکار جو کھانا تناول فرماتے، اب حضرت فاطمہ بنت اسد کا ایمان یقین دیکھیے، جی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن ان کو اللہ نے وہ ایک کمال کا حافظہ دماغ عطا فرمایا، وہ سمجھ گئیں کہ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ بے شک۔ اب وہ کیا کرتی، سب سے پہلے کھانا بناتی، ہوں، کھانا سرکار کو پیش کرتی، آپ تھوڑا سا تناول فرماتے، تناول فرمانے کے بعد وہی کھانا بچوں کو جب دیتی تو وہ کہتی ہیں کہ اس میں اتنی برکت ہوتی تھی اور کھانا نہیں بنانا سبحان پڑتا اللہ تھا، سبحان اللہ۔ اس کی برکت کی وجہ سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ بن اسد کی بڑی محبت تھی، جی اور پھر یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو بچے دیے، جو بچے جنم دیے، ہوں، جو اولاد ان سے ہوئی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے اور جو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سے، اس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو وہ عزت، وہ وقار، وہ جو ہے ناموس عطا کی جو رہتی دنیا تک ان لوگوں کا ہی ترہ امتیاز ہے۔ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب، آپ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک بہت بلند مقام ہستی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا محبت کا لگاؤ، اور یہ ابھی بچپن کا عالم ہے، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا، تو اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت یہ کر رہی ہیں، اور اپنے بچوں سے بڑھ کر، جیسے سیدنا ابو طالب علیہ السلام پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتے اپنی اولاد سے بڑھ کر، اسی طرح ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر ان سے محبت فرمایا کرتے۔ اور میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نسبتیں جو ہیں ان پر مختصراً آپ ہمارے ناظرین کو رہنمائی فرما دیجئے کہ شوہر نامدار کون ہیں، سبحان اللہ، بیٹے کون ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ کیسا ہے، اس پر مختصراً، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کیسی عظیم نسبتیں حاصل ہیں۔ جی بالکل، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی نسبتوں کی حامل ہے، بے شک۔ حضور کی سمدھن بھی بنے گی، جی چچی بھی بنے گی، مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ ہیں، بے شک۔ حضرت سیدنا ابو طالب کی ہیں اہلیہ محترمہ ہیں، سبحان اللہ، اور اسی طریقے کے ساتھ یہ بہت بڑی محدثہ بھی ہیں، سبحان اللہ۔ انہوں نے بہت ساری نبی کریم علیہ السلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں جی وہ بھی روایت کی ہیں، جی اور اس کے علاوہ جو اسلام میں اعزاز ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جی، تو حضرت فاطمہ بنت اسد مہاجرہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے نا، کوئی اعزاز بچا نہیں ہے، بس السابقون الاولون میں بھی شامل ہیں۔ السابقون الاولون میں بھی ہیں، سبحان یہ اللہ۔ پہلا سٹیپ ہے نا، السابقون الاولون، السابقون میں بھی ہیں، اولون میں بھی ہیں، مہاجرین میں بھی ہیں، انصار میں بھی ہیں، سبحان اللہ۔ والذین اتبعوہم بإحسان ان میں بھی شامل ہیں، بے شک۔ یعنی جو خوبی آپ گنتے جائیں گے ان کے اندر پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ پھر محدثہ بھی ہیں، محدثہ کے بعد پھر ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا کہ انہوں نے بہت ساری جو انہوں نے مربی بھی ہیں، بے شک۔ اس دور میں بہت کم لوگ تھے جو بچوں کی تربیت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو پڑھانا سکھانا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں یہ بچوں کی تربیت میں بھی اعلیٰ معیار پہ فائز تھی، یعنی عام طور پہ بچوں کو باہر دوسرے علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا جہاں وہ عربی زبان سیکھتے، اور ان کی پرورش جو ہے ابتدائی
دودھ پلانا دائیاں جی جیسے لے بالکل جاتی تھیں اور ابتدائی پرورش حتیٰ کہ زبان اور فصاحت بلاغت وہاں سے سیکھتے تھے. بالکل. اور ان کی دوسری خوبی جو اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہے. جی یہ دیکھیے کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت ہوتی ہے جی تو وہ اس وقت کیا خوبصورت خوب گھڑیاں ہیں. 13 رجب المرجب شریف ہے. جی جی تو آپ طواف کعبہ میں مشغول ہیں. جی اب ذرا دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بڑے دکھ کی، تکلیف کی، کرب کی گھڑی ہوتی ہے. اور آج تو اللہ بھلا کرے ہماری سائنس کا، اس نے تو اس پروسیس کو اور مشکل بنا دیا ہے. پہلے زمانے میں اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا. آج تو ماشاءاللہ جب بچے کی ولادت سے 6 مہینے قبل تک بیڈ ریسٹ کا حکم دے دیا جاتا ہے، کام نہ کرنے کا. تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ حیران ہوں گے لقمان صاحب. جی جی یہ دیکھیں کہ حضرت سیدہ جو ہیں فاطمہ بنت اسد وہ طواف کعبہ کر رہی ہیں، جی طواف میں مشغول ہیں. جی اور پھر ولادت کا وقت ہوا تو عظمت کا اندازہ لگائیے کہ سبحان اللہ. کعبہ کی دیوار شک ہوتی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے عام لوگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، کہ ان کو مسجد سے دور کر دیا جاتا ہے کہ بچے کی ولادت کا وقت ہو چکا ہے، آپ ایسی جگہ پہ تشریف لے جائیں جہاں پہ کوئی کسی قسم کا گندگی کا، کسی اور کا ازالہ نہ ہو. لیکن یہ وہ پاک ہستیاں جن کے لیے کعبہ کی دیوار شک ہو کر سبحان ان کو اللہ. کعبہ کے اندر بٹھانے اللہ رب کے لیے العزت کی اللہ طرف طرف سے ہی اجازت مل گئی ہے. سبحان اللہ. اور پھر حضرت مولا پاک کی ولادت ہوتی ہے سبحان خانہ اللہ. کعبہ کے اندر. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی عزت اور وقار والی بات بے ہے شک بے کہ شک. اللہ تبارک و تعالی نے کہ یہ وہ بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اس خاتون کی عزت کی خاطر، نموز کی سبحان خاطر، اللہ، سبحان کہ اللہ. آپ عام خواتین میں سے نہیں ہیں کہ جن کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں. دروازہ کھلے نہ کھلے اللہ نے دیوار میں سے ایک شک کر کے دیوار میں سے راستہ بنا کے بتا سبحان دیا اللہ، کہ سبحان حضرت اللہ. فاطمہ بنت اسد جو ہیں ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. بے شک. جی جی ناظرین، 7 رمضان المبارک اور ان پرکیف تقدس بھرے لمحات میں آپ کی خدمت میں سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا آپ کے تذکار پاک پیش کیے جا رہے ہیں. ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خوبصورت تذکار پاک جو ہیں وہ آج 7 رمضان المبارک سحری کے ان بابرکت لمحات میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم ہستی، بہت نسبتیں آپ کو حاصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں. اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی آپ خوش دامن ہیں، یعنی ساس ہیں. اور آپ کی نسبت چونکہ بنو ہاشم سے اس طرح ہے کہ آپ ہیں فاطمہ بنت اسد اور پھر اسد بن ہاشم، یعنی حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ وہ آپ کے دادا وہ بنتے ہیں، دادا جان ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام بن سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ بن سیدنا ہاشم رضی اللہ عنہ. تو یوں، اور پھر سیدنا ابو طالب علیہ السلام ان کی جانب سے کہ سیدنا ابو طالب بن سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ بن ہاشم رضی اللہ عنہ. تو یوں سیدنا ابو طالب علیہ السلام ان کی آپ چچا زاد بھی بنتی ہیں اور پھر زوجہ بھی ہیں. اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں اور آپ چچی ہیں، تو آپ دونوں ہستیوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کا، پیار کا
رویہ اختیار کیے رکھا اور اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا کرتے، حتیٰ کہ آخر عمر تک سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور خود سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا جو ہیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ رہیں، ساتھ نبھایا، معیت، رفاقت اور محبت کا اظہار کرتی رہیں۔ یہاں پر میں اپنے معزز مہمان جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ خصوصاً پوری عمر بھی محبت کا ایک رویہ اپنائے رکھا سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سبھی کے ساتھ رحمت اور شفقت کا اظہار فرماتے، ان کے ساتھ بھی ماں کی طرح احترام کا رویہ اور اظہار فرماتے رہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ ان کے وصال پر سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، ان کے وصال پر جو نبی کریم سبحان رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے محبتوں کا اظہار فرمایا، اس پر ہمارے ناظرین کو رہنمائی فرما دیجیے۔ جی بالکل، حضرت فاطمہ بنت اسد کا ایک قلبی تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سبحان اللہ، اور یہ میرا خیال میں فطرت الہی بھی یہی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ یہ ہستیاں آپس میں اس قدر محبت کریں، حضرت فاطمہ بنت اسد کو غلامی کا حق ملے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، حضور علیہ السلام کی پرورش کا حق ملے، سعادت ملے۔ تو یہ سعادت جب تک اللہ تعالیٰ عطا نہ کرے، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، ایسی بڑی سعادتیں انسان کو اپنے زور بازو کی بدولت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے ابھی ایک ضروری بات میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ جوان تھیں کہ خواب دیکھا، ایک خواب میں دیکھتی ہیں کہ ملک شام کے پہاڑ جو ہیں وہ مکہ کی طرف آ رہے ہیں، اور ان میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکل رہی ہیں، اور چیخ و پکار ہے، ایک جنگ کا ماحول ہے، اور تلواریں گر رہی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ مجھے بھی کچھ جنگی تلواریں جو ہیں ان میں سے مل گئیں، اٹھانے کا موقع ملا، میں نے بھی اٹھا لی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ پھر حالت کیفیت ایسی ہوئی کہ میری ایک تلوار جو ہے وہ گر گئی، پھر دوسری گر گئی، تو اسی طریقے کے ساتھ ایک پوری کیفیت ہوئی، تو میں بھی اس خوف اور ہراس میں آ کر جو ہے زمین پہ بیٹھ گئی، اور میرے اوسان خطا ہو گئے، میں دکھ میں چلی گئی۔ تو میں نے دیکھا یہ خواب آپ جو ہے نا بیان کر رہی ہیں، اور ایک کاہنہ عورت سے بیان کر رہی ہیں جو خوابوں کی تعبیر بتانے والی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میں جب اس ماحول تھا ایسا دکھ کا، پریشانی کا، جب میں زمین پہ بیٹھی تو میرے بیٹے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں آپ بیٹا کہہ کر پکارتی تھی، آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو چیزیں، بہت سارا لمبا طویل خواب ہے، تو بہت ساری چیزیں بیان نہیں کی، تو اس کاہنہ عورت نے جواب دیا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا محمد جس کو آپ بیٹا کہہ رہی ہیں، یہ روئے زمین پر اسلام کو بلند کرے گا، اسلام کے علم کو بلند کرے گا، اور آپ کو تھامے گا، ایسے تھامے گا جیسے آج قیامت تک حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر پاک موجود رہے گا۔ تو یہ در حقیقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ تھامنے کی بدولت، سبحان اللہ، یہ اس طرف اشارہ تھا۔ بے شک۔ اور پھر آپ کو 4 بیٹوں کی بھی اسی خواب کے اندر بشارت دی گئی کہ اللہ کریم 4 بیٹے بھی آپ کو عطا کرے گا۔ پھر حضرت جعفر طیار جو آپ کے شہزادے ہیں، ان کے حالات زندگی کے حوالے سے بھی اسی خواب کے اندر، اور ان کی جتنی بھی زندگی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کی، تو ان تمام زندگی کے اہم امور کی طرف بھی اس خواب کے اندر اشارہ کیا گیا۔ سبحان اللہ، یعنی غیب کی طرف سے یہ اشارات پہلے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ فطرت کرتی ہے، خود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو دین اسلام کے لیے منتخب بھی کیا۔ اور مفتی صاحب جو آپ نے سوال کیا اس کی طرف بھی اب بڑھتے ہیں۔ دیکھیے حضرت فاطمہ بنت اسد نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت محبت والا رشتہ تھا۔ جب وصال کا وقت آیا تو نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آپ کی چچی جان جو ہیں وہ وصال فرما گئیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب دیکھا تو ماں آرام سے سوئی ہوئی تھیں، تو آپ نے بڑے خوبصورت کلمات کہے، فرمایا میری ماں اللہ تم پر رحم کرے، سبحان اللہ، تم نے مجھے کھانا کھلایا
کھلاتی تھیں اور خود بھوکی رہتی تھی. سبحان اللہ. فرمایا رات کو سوتے وقت اپنی چادر آپ چادر کے بغیر سو جاتی تھیں اور میرے اوپر چادر ڈال دیتی تھی. سبحان اللہ. اور پھر ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے خود تھکتی تھیں, مجھے تھکانے سے بچاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کی, اور دعائے مغفرت کرنے کے بعد حضور نے کیا کیا؟ دعائے رحمت فرمائی. اور پھر فرمایا کہ میری ماں کو خوشبودار پانی کے ساتھ, جس کے زعفران اور چیزیں ملی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ جو ہے غسل دیا جائے. اور حضور نے فرمایا 3 بار جو ہے ان کو غسل دے. اور جب غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, حضور ساتھ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پھر اپنا قمیص مبارکہ جی بالکل, اور پھر جب کفن دینے کا وقت آیا تو حضور نے اپنی قمیض مبارک عطا کی. سبحان اللہ. اور پھر جب قبر آپ کی کھودی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے اور لیٹ گئے قبر میں, اور پھر دعا مانگی. وہاں پہ آپ نے کچھ کلام پڑھنے کے بعد دعا مانگی, فرمایا اے قبر خیال کرنا میری ماں آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو اتنی بڑی عزت, اتنا بڑا وقار اسلام میں کوئی کسی کو نہیں دیتا. نہیں, آج ہمارے معاشرے میں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, بڑی محبت کرنے والے, جب انسان کی فوتگی کا پتہ چلتا ہے تو صرف فاتحہ کے لیے نہیں آتے. یہ ہے حقیقی مربی, یہ ہے حقیقی محسن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ جو زندگی میں بھی محبت کرنے والوں کا خیال رکھتے, فوت ہونے کے بعد بھی خیال, اور کل قیامت کے دن بھی جب کوئی بھی کسی کا شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیو پریشان نہیں ہونا, میں محمد حوض کوثر پہ ملوں گا, میں محمد قیامت کے دن ایک ایک مقام پہ تمہیں ملوں گا. تو حضرت فاطمہ بنت اسد جب وصال فرما گئیں تو حضور نے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اللہ میری ماں پر رحم کرے, اللہ میری ماں کی قبر کو درجات کو بلند فرمائے. فرمایا یقیناً ان کی خدمات کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. بے شک یہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا, آپ کی خدمات اور پھر ان خدمات کا صلہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کتنے خوبصورت انداز سے عطا بھی فرما رہے ہیں. اپنے نگرانی میں غسل اور تکفین بھی کی جا رہی ہے, اور خود وہ اپنا قمیص مبارکہ کہ جو انبیاء مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں, ان کی بڑی عظمت ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا قمیص مبارکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگتا ہے تو وہ بینائی جو ہے وہ لوٹ آتی ہے. تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قمیص مبارکہ ہو, اس کی پھر عظمت کیا ہوگی, وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا, یہ ہماری ناقص عقلیں اور فہم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی. اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو رتبہ اعلیٰ ملا کہ جن کو ماں خود ہمارے آقا نے تھا کہا. یہ اس سے بڑھ کر کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی ماں فرما رہے ہیں, اور یہی فرما رہے ہیں کہ یہ میری حقیقی ماں کے بعد میری ماں ہے. تو ماں کہنا. اب یہ دیکھیے نا, اب حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کی بدولت ایک عام مومن کی ماں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے قدموں کے لیے جنت ہے. بے شک. اب یہ دیکھیے نا, یعنی اس کی مثال ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون ولكن لا تشعرون بل احیاء ولكن لا تشعرون. جی سورہ بقرہ میں یہ. اچھا, یہ اسی طرح کے اور الفاظ بھی ہیں. تو یہاں یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ بھی موجود ہے. یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے. سبحان اللہ. اب کون زندہ ہیں؟ ایک چھٹی حص بھی ہے نا. زندہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ان کو جو حضور کے دین پر, حضور کے نام پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر مر مٹے ہیں, وہ زندہ ہیں. تو کیا حضور زندہ نہیں ہوں گے؟ بدرجہ اولا. اسی طریقے کے ساتھ عام مومن جن کے کہنے پر, جن کے کہنے پر عام مومنہ خاتون, چاہے وہ بے نماز ہے, چاہے وہ بے عمل ہے, کلمہ طیبہ اس کو نصیب ہے, ایمان کی دولت اس کے پاس موجود ہے, تو اس کو تو یہ فضیلت ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور جو حضور کی ماں ہے ان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کو حضور ماں کہہ رہے ہیں,
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہیں اور حضور جن کی قبر میں، تو ان کے قدموں کے صدقے اللہ تعالیٰ کئی لاکھ لوگوں کو جنت عطا یعنی فرمائے. انہیں تو حضور اپنی جنت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، حضور اپنی جنت فرما رہے ہیں. جو حضور کی جنت ہو اس کا مقام اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ تو اعلیٰ جنت ہے. وہ تو اعلیٰ جنت ہے. سبحان اللہ. یہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی رفعت اور یہ شان ہے آپ کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ کو یہ مقام حاصل ہوا. ناظرین، رمضان المبارک کے ان پرکیف مقدس لمحات میں ان خوبصورت، ان پاکیزہ ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جا رہے ہیں، اور یہ بات بالکل حق ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جو صالحین میں سب سے بلند مقام ہستیاں ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، رفاقت، صحابیت، حتیٰ کہ ماں ہونے کا درجہ حاصل ہے، تو پھر کیوں نہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو ان گھڑیوں میں کے ساتھ رمضان المبارک اور سحر کے یہ خوبصورت تقدس بھرے بابرکت لمحات بھی شامل ہوں. اور پھر مفتی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا جو محبت کا تعلق ہے، تو یہ ماں اور بیٹے کا رشتہ جو ہے اور محبت کتنا خوبصورت رشتہ ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آج پھر والدین کے اولاد کے ساتھ کیسے رویہ ہونا چاہیے، کیسی محبت ہونی چاہیے، تربیت کا پہلو کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اولاد کا سمدھن کا، یہ جو ایک سمدھی اور سمدھن کا جو رشتہ ہے ان کا کیسا خوبصورت کہ رشتہ بدل گیا. اب ذرا اس کو بھی ذرا دیکھیے کہ حضور کی شہزادی طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ بن اسد کے بیٹے کے نکاح میں گئی. بے شک، ٹھیک ہے. اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا نا حضرت مولا کائنات سے، تو حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے اپنی امی جان کے پاس، اور کہنے لگے کہ اماں جان میرا نکاح ہو گیا ہے، اب ایسے کرتے ہیں کہ کچھ کام گھر کے کروں گا میں، ٹھیک ہے، کہ میں گھر آٹا لاؤں گا، یہ کام کروں گا، اور جو کام آپ کے تھے نا تو وہ ان امور میں سے چند امور سیدہ فاطمہ الزہرا کو اسائن کر دے، سونپ دیں، وہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو سیدہ فاطمہ بنت اسد مسکرائیں اور فرمایا بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ تم دنیا جہاں کی کتنی بڑی شہزادی کو ساتھ گھر لا رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک ایک توقعات ہوتی ہیں نا، جی، اتنی بڑی شہزادی کو تم لا رہے ہو، اور پھر تم کہتے ہو ان سے یہ بھی کام کروانا ہے. مسکرا کر فرمایا، محبت کے ساتھ فرمایا یہ بھی. تو پھر جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات کے گھر تشریف لائیں، بطور بیوی بن کر، بطور بیوی تشریف لائیں، تو پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے خاندانی وجاہت کو، سرکار کی شہزادی ہونے کو نہیں دیکھا، بلکہ اپنے شوہر نامدار کی اتنی خدمت کی، اتنی عزت کی کہ خود گرمیوں کی شدت میں روزہ رکھ کر بھی چکی پیزا کرتی تھی، گھر کے امور میں کام بجا لاتی تھی. اور کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ مولا علی المرتضیٰ یا آپ کی والدہ محترمہ یا کسی کے ساتھ ان کی کوئی ایسی اونٹی بات ہوئی ہو جس سے ناچاکی کا شائبہ ہوتا ہو. نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت اور وقار عطا فرمایا تھا. یعنی آپ دیکھیے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا وہ اپنا محبت کا اظہار فرما رہی ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ یہ بتا رہی ہیں، اپنے کردار سے ثابت کر رہی ہیں کہ آج کی خواتین کو اس سے کیا کرنا چاہیے. آج کی خواتین کا تو بس اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے میں کاموں پہ جھگڑا ہے جی، ہیں، اللہ معاف کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑا ہے، شوہر کے ساتھ جھگڑا ہے کہ جی میں نے پیالیاں دھو لی ہیں، آپ نے چائے بنانی ہے، آپ نے کھانا پکانا ہے، میں نے آٹا گوندھ لیا ہے، آپ نے روٹی. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ہم دوسرے کو خود پہ ترجیح دیں گے، دوسروں کی عزت بجا لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دل دیا ہے، وہ بھی آپ کی عزت کرے گا جب آپ اس کی عزت کریں گے. بے شک. جی ناظرین، ان عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک یہ ہو رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان ہستیوں کی سیرت اور کردار کو اگر ہم اپنا لیں، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، تو پھر ہمارے جو ازدواجی زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، وہ بھی جنت کا نمونہ بن سکتی ہے. ناظرین، آخر میں اپنے معزز مہمان جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے ملتمس ہوں کہ
ہمیں اپنے ساتھ دعاؤں میں شامل کر لیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کر دیں. آمین. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ کریم، آج 7 رمضان المبارک کی سحری کے پاکیزہ لمحات ہیں. میرے مالک و خالق، میرے پروردگار، ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اے اللہ، ہمارے آج کے اس روزے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. آمین. جتنے دوست، احباب، بزرگ، مائیں بہنیں ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مولا سب پر اپنی رحمتیں، فضل، کرم شامل حال فرما. آمین. یا رب العالمین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہر قسم کے برے کاموں سے بچنے، نیک کام بجا لانے کی توفیق عطا فرما. آمین. میرے مالک، کرونا وائرس کی صورت میں جو عذاب، جو آزمائش پوری دنیا پہ مسلط ہے، مولا اس سے نجات عطا فرما. آمین. رب العالمین، ہم سب کو اہل بیت اطہار کی پاکیزہ زندگیوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما. آمین. ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے مولا ہمیں دنیا میں اور آخرت میں سرخرو فرما، آمین. کامیابیاں عطا فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جی ناظرین، اختتام پر ہم ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. آپ وہ کلام سماعت فرمائیے اور اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے مہمان مفتی محمد رمضان جامی صاحب اور ہماری ساری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم حضور نبی رحمت آقائے نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں اس دعا کو 1 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 20 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا. اور وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صمدن احدن. نہیں یار، چلے جی چلیں جی. نبی مکرم رسول محتشم آقائے نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں اس ورد کو، اس وظیفے کو 1 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 20 لاکھ نیکیاں بطور ثواب عطا فرمائے گا. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. احباب گرامی، چونکہ رمضان المبارک میں 1 مرتبہ اس کو پڑھنے سے 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان المبارک میں 1 نیکی کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، تو اگر ہم 20 لاکھ کو 70 سے ضرب دیں تو یہ 14 کروڑ نیکیاں بنتی ہیں. یاد رکھنا، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں 3 سیکنڈ کے اندر ہم 14 کروڑ نیکیاں کما سکتے ہیں. یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ کریم رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بنائے. والسلام. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ماہ مبارک کے مہینے میں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم سلم. طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا مہینہ بنا دے. وسلم رمضان لی، اور مجھے رمضان المبارک کے لیے رحمتوں سلامتی والا مہینہ
طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلم ہو منی متقبلا۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ یا اللہ مجھے رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے، اور پروردگار اس میں کی جانے والی تمام عبادات کو میرے لیے قبول فرما۔ بحیثیت مسلمان ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سکھائی ہوئی اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی جملہ عبادات کو قبولیت عطا فرمائے۔